تاریخی طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سیاسی اور معاشی شعبوں میں کس طرح کے اتار چڑھاؤ سے گزرے ہیں اور 5 نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات کا ان پر کیا اثر ہو سکتا ہے، بات کریں گے آج ویو 360 یو ایس الیکشن اسپیشل میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 10 روز بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات ہیں اور یہ انتخابات امریکہ میں تو انتہائی اہم ہیں ہی، باقی دنیا کی نظریں بھی انہی الیکشنز پر ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی حلقے امریکی انتخابات پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ ڈیموکریٹک یا ریپبلکن، امریکہ میں جو بھی نئی انتظامیہ آئے گی، کیا اس سے اسلام آباد کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کی نوعیت تبدیل ہوگی؟ اس سوال پر اکثر بحث ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر امریکہ پاکستان کی آزادی کے بعد اسے تسلیم کرنے والا دوسرا ملک تھا اور تب سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں جو کہ بنیادی طور پر خطے کے جیو پولیٹیکل حالات سے جڑے تھے۔ پاکستان پر امریکی پابندیاں بھی لگیں، لیکن کچھ ادوار میں بہترین تعلقات بھی دونوں ممالک کی تاریخ کا حصہ رہے۔ اقتصادی معاملات اور علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کی نئی منتخب ہونے والی قیادت کی ترجیحات اور پالیسیوں کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ پاکستان کے قیام کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی طرح کے اتار چڑھاؤ سے گزرے ہیں۔ خطے میں تبدیلیوں کی وجہ سے کبھی ان تعلقات نے بہت اہمیت اختیار کی اور کبھی انتہائی سرد مہری کا شکار رہے۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا باہمی دفاعی امداد کا پہلا معاہدہ 50 کی دہائی کے آغاز میں ہوا، جس سے پاکستان کو کل $2 ارب کی امریکی امداد ملی، جس کا 1/4 فوجی امداد پر مشتمل تھا۔ سرد جنگ کی وجہ سے سوویت یونین کی نگرانی کے لیے 1960 میں پاکستان نے پشاور کے قریب بڑا بیر کے مقام پر ایک فوجی اڈہ امریکہ کو دیا۔ 1965 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہونے پر امریکہ نے دونوں ممالک کے لیے اپنی امداد معطل کر دی۔ 1971 کی جنگ میں ایک بار پھر پاکستان کی امداد معطل ہوئی۔ 1979 میں ڈیموکریٹک صدر جمی کارٹر کی انتظامیہ نے یورینیم کی افزودگی پر پاکستان کی فوجی امداد بند کر دی، لیکن اسی سال کے آخر میں جب سوویت یونین پر افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی اہمیت اچانک بڑھ گئی اور 1981 میں ریپبلکن صدر رونلڈ ریگن کی انتظامیہ نے اسلام آباد کے لیے $3 ارب 20 کروڑ کے 5 سالہ اقتصادی اور فوجی امدادی پیکیج کی منظوری دی۔ 1989 میں افغانستان سے سوویت انخلاء کے بعد امریکہ کی توجہ پاکستان سے ہٹ گئی۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد افغانستان پر امریکی حملے نے ایک بار پھر پاکستان اور امریکہ کے تعاون کے درمیان راستہ ہموار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے پر پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد ملی، جس میں تقریباً 3/4 فوجی امداد تھی۔ 2009 میں ڈیموکریٹک صدر براک اوباما نے القاعدہ کے خاتمے کے لیے کیری لوگر بل کے تحت $7 ارب 50 کروڑ کی امداد کی منظوری دی، لیکن 2011 میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان عدم اعتماد میں اضافہ ہوا۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد امریکہ کی فورن پالیسی کی ترجیحات میں پاکستان کا ذکر کم سے کم تر ہونے لگا۔ پاکستان کے لیے امریکی امداد میں بھی کمی ہوئی۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پر سیکیورٹی تعلقات کی نوعیت کیا رہی، جانتے ہیں فائزہ بخاری سے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جلد ہی اس کے امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات قائم ہو گئے تھے، لیکن جلد ہی یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ تعلقات کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پر استوار ہوئے ہیں۔ جیسے پاکستان نے سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی تو امریکہ نے اسے امداد فراہم کی، لیکن 1965 اور 1971 کی پاکستان بھارت جنگوں کے دوران امریکی امداد معطل کر دی گئی۔ بیشتر ادوار میں امریکہ میں چاہے کسی پارٹی کی بھی حکومت رہی، امریکہ پاکستان تعلقات کی نوعیت گیو اینڈ ٹیک پر مبنی رہی، جس کی وجہ سے پاکستان میں عام تاثر ابھرا کہ امریکہ ایک ناقابل اعتماد اتحادی ہے۔ US has treated Pakistan as a client. امریکہ نے ماضی میں بھی پاکستان کے ساتھ ایک گاہک جیسا سلوک کیا جو آج تک جاری ہے۔ یہ خالصتاً لین دین کا رشتہ ہے۔ امریکہ ماضی میں پاکستان کو خطے میں روسی اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، خطے میں چینی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ اس نوعیت کے تعلق نے بہت سے مسائل پیدا کیے، یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ کو پاکستانی ریاست یا پاکستانی عوام کے لیے کوئی حقیقی تشویش نہیں رہی، نہ پاکستان کو امریکہ کے لیے۔ ڈیموکریٹ صدر جمی کارٹر نے یورینیم کی
افزودگی پر پاکستان کی فوجی امداد بند کی، لیکن اسی سال جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ کو پاکستان میں ایک اہم اتحادی نظر آنے لگا اور ریپبلکن صدر رونلڈ ریگن نے بھی پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد دی۔ لیکن جیسے ہی سوویت دستے افغانستان سے نکلے تو امریکہ کی توجہ ایک بار پھر پاکستان کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہو گئی۔ ریپبلکن صدر جارج ڈبلیو بش نے پریسلر ترمیم کے تحت پاکستان کی فوجی امداد روک دی۔ پھر 11 ستمبر 2001 کے واقعے نے ایک بار پھر امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت بڑھائی اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ کی وجہ سے پاکستان کو امریکی امداد ملنے لگی۔ اس وقت کے پاکستانی صدر پرویز مشرف نے پاکستان کو امریکہ کا اہم اتحادی بنا دیا۔ 2011 میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان عدم اعتماد میں اضافہ ہونے لگا، جو ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن کے ادوار تک جاری رہا۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء نے امریکہ کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں کمی کی۔ اس بات سے قطع نظر کہ 2024 کے امریکی الیکشنز میں کون منتخب ہوگا، میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی بدلے گا، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے خیر سگالی کے تمام جذبات کو تباہ کر دیا ہے اور گزشتہ چند دہائیوں کے دوران دوہرے معیاروں کے ساتھ طالبان کی حمایت جاری رکھی، جبکہ وہ ایک مستحکم اور مغرب کی حامی افغان حکومت کو اقتدار میں رکھنے کی امریکی کوششوں کی حمایت کا دکھاوا کر رہا تھا۔ جو امریکہ کی توجہ چین کی طرف مائل ہو رہی ہے، پاکستان امریکہ کے لیے زیادہ غیر اہم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھارت کا انتخاب کر رہا ہے، ایک بڑا پارٹنر جس کے بارے میں امریکی پالیسی سازوں کو یقین ہے کہ وہ خطے میں امریکی مفادات کی حمایت کے لیے زیادہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ خصوصی نہیں بلکہ نارمل تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، جو مخصوص واقعات یا بحرانوں کے رد عمل میں لین دین پر نہیں بلکہ نئے زمینی حقائق کی بنیاد پر نئی ترجیحات پر مبنی ہوں۔ اسپیشل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی خاص کام کروں گا اور آپ مجھے اس کی کوئی خاص پیمنٹ دیں گے، اور کروانے والے کے لیے کہ یار میں ان سے خاص کام کروا سکتا ہوں جو میں دوسروں سے نہیں کرا سکتا۔ آئی تھنک پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وی موو ٹو اے نارمل ریلیشن شپ۔ نارمل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے۔ ہم دوسرے پالیسیز پہ توجہ دیں، کلائمیٹ چینج، بزنس ٹو بزنس ریلیشنز، پینڈیمک ریلیف، اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد سے امریکہ پاکستان سیکیورٹی تعلقات کی توجہ خطے میں انسداد دہشت گردی پر مرکوز ہے، جس کے لیے امریکہ پاکستان کو انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام کی مد میں سالانہ $40 لاکھ تک کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ دیگر کئی ملکوں کی طرح پاکستان کی بھی بظاہر امریکہ میں صدارتی انتخابات میں دلچسپی نمایاں ہے، یہ جاننے کے لیے کہ نئی امریکی حکومت کے لیے پاکستان سے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی الیکشنز اور آنے والی انتظامیہ پاکستان امریکہ تعلقات پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں اور مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات کیا شکل اختیار کریں گے؟ صبا شاہ خان نے یہی جاننے کی کوشش کی ولسن سینٹر کے مائیکل کوگلمن سے۔ The US-Pakistan relationship in recent years. امریکہ اور پاکستان تعلقات میں حالیہ کچھ برسوں سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں کچھ بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور یہ تعلقات اس کے عکاس ہیں کہ 3 سال سے کچھ ہی زیادہ عرصہ پہلے جب امریکی افواج کا افغانستان سے انخلاء ہوا، تب سے امریکی نقطۂ نظر سے ان تعلقات کی اہمیت کم ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں پالیسی کی سطح پر اس پر زور نہیں دیا جاتا، تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ واشنگٹن کے نقطۂ نظر سے جب امریکی پالیسی ساز دنیا کے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے بارے میں سوچیں گے تو پاکستان اس میں کہیں نمایاں نہیں ہوگا۔ امریکہ نے حالیہ برسوں میں پاکستان کے ساتھ عملیت پسندی پر مبنی تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اور یہ اچھی رہی ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں رونما ہونے والے بڑے واقعات کو دیکھیں، جیسے یوکرین کی جنگ، غزہ کی جنگ، عالمی وبا اور بہت کچھ، تو دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات پر ان بڑے عالمی مسائل کے پس منظر میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ I think it really depends on the broader circumstances. اس کا انحصار وسیع تر حالات پر ہے۔ میرا مطلب ہے، مثال کے طور پر افغانستان نے گزشتہ برسوں کے دوران امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی سمت بدل دی ہے، اور ان تقریباً 20 برسوں کے دوران جب امریکی افواج افغانستان میں لڑ رہی تھیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما انتظامیہ پاکستان کے ساتھ گہرے رابطوں میں تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کون سی پارٹی کنٹرول میں ہے اس کا تعلق
یہ نہیں، بلکہ یہ کہ وہاں حالات کیا ہیں جس کا اثر پاک امریکہ تعلقات پر پڑ رہا ہے۔ اب اگر پچھلے کچھ سالوں کو دیکھیں تو وائٹ ہاؤس میں ڈیموکریٹ تھے۔ سیدھی سی بات ہے کہ امریکی پالیسی سازوں کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات ترجیح نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی افواج افغانستان سے نکل چکی ہیں۔ افغانستان میں امریکی مفادات کے تناظر میں وہاں زیادہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ایسا اس لیے نہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ڈیموکریٹس ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی افواج افغانستان سے نکل چکی ہیں۔ I really push back against the notion that میں اس تاثر کا قائل نہیں ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا بائیڈن انتظامیہ کے مقابلے میں عمران خان کے ساتھ زیادہ دوستانہ تعلق تھا۔ یقینی طور پر بائیڈن انتظامیہ کو بظاہر کئی وجوہات کی بنا پر عمران خان کے ساتھ روابط رکھنے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں گے جب ٹرمپ صدر تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے تو امریکہ پاکستان کے تعلقات کیسے تھے؟ میرا موقف ہے کہ ہاں، کافی رابطے تھے، اور صدر ٹرمپ نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا اور بہت سرگرمیاں تھیں۔ میری دلیل یہ ہے کہ ٹرمپ ایسا اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ عمران خان کو پسند کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے تھے، بلکہ یہ حقیقی مفادات پر مبنی تھا۔ اس وقت صدر ٹرمپ افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے اور وہ عمران خان کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ ان کے لیے اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ طالبان کو مذاکرات کے لیے میز پر لانے میں امریکہ سے انخلاء کے معاہدے کے لیے خان کو واشنگٹن اس لیے مدعو کیا گیا کیونکہ صدر ٹرمپ یہ اہم پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ خان اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ٹرمپ کے پاس افغانستان چھوڑنے کا ایک مقصد تھا، اور اگر ان کا مقصد نہیں ہوتا تو شاید ٹرمپ انتظامیہ خان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ میں جانتا ہوں کہ خان صاحب کے بہت سے حامیوں کا آج تک یہی نقطہ نظر ہے۔ اگر صدر ٹرمپ دوبارہ صدر بن جاتے ہیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مختلف ہوں گے، اور یہ کہ ٹرمپ خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سچ بتاؤں تو مجھے اس میں وزن نظر نہیں آتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ صدر ٹرمپ واقعی خان یا پاکستان کو ترجیح دیں گے۔ and we've seen over many different US presidential administrations ہم نے بہت سی مختلف امریکی ایڈمنسٹریشنز کو دیکھا ہے کہ واشنگٹن پاکستانی فوج سے بات چیت کی طرف مائل رہتا ہے، اور مجھے اس میں تبدیلی آتی نظر نہیں آتی، قطع نظر اس کے کہ امریکی انتخابات کون جیتتا ہے۔ ایک بار پھر یہ ایک پس منظر کی بات ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں بہت تبدیل ہوا ہے، اور اس سے قطع نظر کہ الیکشن کون جیتتا ہے، امریکہ پاکستان سے متعلق کوئی بڑے اہداف متعین کرنے والا نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جب بھی پاکستان سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا کام کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ مؤثر فوج ہوتی ہے، جس کا پاکستانی سیاست پر بہت اثر ہے۔ I don't see either مجھے نہیں لگتا کہ صدر ہیرس یا صدر ٹرمپ تعلقات کو بالکل مختلف سمت میں لے جانا چاہیں گے۔ میں کہوں گا کہ تعلقات کے خط و خال بدل سکتے ہیں، مگر اس کا انحصار اس پر ہے کہ کون جیتتا ہے۔ میرا مطلب ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ حالیہ برسوں میں متعدد نئے مسائل کو بشمول ماحولیاتی تبدیلی کے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں مرکزی حیثیت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس معاملے پر کافی توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ واپس آتے ہیں تو مجھے یقین نہیں کہ وہ اس مسئلے کو امریکہ پاکستان تعلقات میں اہمیت دینا چاہیں گے۔ ان کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات کا اہم ستون ہوں گے اور وہ انہی پر اکتفا کرنا چاہیں گے۔ اگر صدر ٹرمپ نے محسوس کیا کہ اقتصادی نقطہ نظر سے یہ امریکہ کے مفاد میں ہے، لیکن کچھ دیگر مسائل پر، چاہے صاف توانائی میں سرمایہ کاری کے معاملے پر تعاون ہو، ماحولیاتی تبدیلی اور گرین الائنس فریم ورک ہوں، جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے اہم ہیں، میرے خیال میں صدر ہیرس انہیں بخوشی جاری رکھیں گی، لیکن صدر ٹرمپ ان ایشوز کی اہمیت کو کم کرنا چاہیں گے۔ downgrade those types of issues in the relationship. پاکستان امریکہ معاشی تعلقات کو دیکھیں تو آج بھی پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات امریکہ کے لیے ہیں۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں میں سے کس کے دور میں روایتی طور پر پاکستان امریکہ تجارتی تعلقات بہتر رہے؟ ایشیا گروپ کے عزیر یونس سے میں نے اسی بارے میں بات کی۔ دیکھیں، اس کے اندر اگر ہم ڈیٹا کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے لیے امریکہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ لارجسٹ ایکسپورٹ ریونیو جو پاکستان کے پاس آتا ہے کسی بھی ملک سے، وہ امریکہ ہے، اور اس کے اندر اگر ہم کمپیئر کریں ایڈمنسٹریشنز کو تو کنسسٹنٹلی پاکستان کا تجارت جو ہے وہ دونوں ایڈمنسٹریشن، ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، اس میں بڑھتا رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آبویسلی ریپبلکن دور جیسے ریگن کا دور تھا یا جارج بش کا دور تھا، اس کے اندر پاکستان کے پاس ایکسیس ٹو ڈالر زیادہ تھا امریکہ کی طرف سے، لیکن میرا ماننا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جیسے ایک کوئنسیڈنس تھا اس حساب سے کہ
ریپبلکن دور کے اندر افغان جہاد ایک دفعہ اور دوسری دفعہ وار آن ٹیرر جو ہے وہ زیادہ چل رہی تھی، تو اس وجہ سے انفلو میں دیکھنے کو ملا. لیکن اگر ہم اگین کمپیئر کریں ڈیموکریٹ سائڈ پہ، تو براک اوباما کے دور کے اندر کیری لوگر برمن بل جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیکج تھا پاکستان کے لیے، وہ ایک ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن نے پاس کیا. تو ہم ڈیٹا کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ جہاں اسٹریٹجک انٹرسٹ کا الائنمنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا وہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہو، وہ دونوں اپنی ترجیحات جو ہیں وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں اگر معاملات میں یا اسٹریٹجک انٹرسٹ لیول پہ ایک طرح سے ہم آہنگی پائی جائے. تو عزیر، کیا کسی پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کو زیادہ مارکیٹ ایکسیس ملی امریکہ تک؟ آئی تھنک مارکیٹ ایکسیس پہ بھی اگین اگر ہم تجارت کا ہجوم دیکھیں تو دونوں ایڈمنسٹریشنز ہسٹوریکلی انہوں نے سپورٹ کیا ہے پاکستان میں مارکیٹ ایکسیس کو. یورپ کی سائڈ پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. اب مارکیٹ ایکسیس سے زیادہ پاکستان کے اندر جو اصل بیریئر ہے ایکسپورٹ کا، وہ پاکستان کی اپنی معاشی صورتحال اور اس کی کمپیٹیٹیونیس ہے. تو امریکہ کے اندر ہسٹوریکلی یہ ایک ویو پایا جاتا تھا کہ دنیا بھر سے تجارت کرنا بہتر چیز ہے، بیریئرز ٹو ٹریڈ کم ہونے چاہیے. وہ چیز اب ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ اور جو آج کی ریپبلکن پارٹی ہے وہ تو اس فری ٹریڈ کی جو پرانی ایڈیالوجی تھی ریپبلکن پارٹی کی، اس سے بالکل 180 ڈگری ٹرن لے چکی ہے. تو اب حالات کافی مختلف ہیں میرے نزدیک، لیکن تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں پارٹیز نے جو ہے وہ تجارت پہ فوکس کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تجارت ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اس کے ایوز اگر پالیسی کے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے تو اس پہ بھی دونوں نے میرے خیال میں ایک طرح سے ہی کام کیا ہے. تو مستقبل میں دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات خاص طور پر ان انتخابات کے بعد کیسے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ اس پہ دیکھیں دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ پاکستان امریکہ تعلقات کے کوئی اسٹرکچرل کچھ چیزیں ہیں جو اسٹرکچرل ڈرائیورز، یعنی کہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس ریلیشن شپ کو یا آگے لے کے جائیں گی یا اس کو پیچھے دھکیلیں گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسٹرکچرل ڈرائیورز جو ہیں اس وقت کسی طرح چینج ہوں گے. مثلاً امریکہ چاہے وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، یہ چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل رہے، مستحکم رہے، اس کی معیشت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار نہ ہو، اس کے اندر جو ہے کسی طرح کا سیاسی جو ہلچل ہے وہ اس طرح نہ ہو جائے جہاں پاکستان کی اپنی سالمیت کو خطرہ پہنچے. تو اس کے نزدیک وہ دونوں ایڈمنسٹریشن، چاہے کاملا ہیرس کی ہو چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو، وہ اس ٹریجیکٹری کو کنٹینیو رکھیں گے. کیا پاکستان کی معاشی مشکلات میں IMF کے مذاکرات کے ساتھ خاص طور پہ امریکہ نے کبھی تاریخی طور پہ پاکستان کی مدد کی ہے؟ بالکل کی گئی، ہسٹوریکلی بھی کی گئی، اس دفعہ بھی ابھی جو لیٹسٹ اگریمنٹ ہوا ہے اس پہ کی گئی. اس سے پہلے جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا 1 سال کا جو پاکستان کو دیا گیا اس پہ بھی سپورٹ کی گئی. اور اگین اس کے اندر جو ہے IMF کے اندر کافی گفتگو ہوتی ہے کہ امریکہ چین کا ایک جو کمپٹیشن ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہے IMF کو. میں اس بات سے فلی اگری نہیں کرتا. ہے تھوڑا سا کمپٹیشن اور تھوڑا سا کنسرن ہے کہ اگر IMF قرضہ پاکستان کو یا کسی بھی اور ملک کو دے رہا ہے تو وہ قرضہ چینی قرضہ واپسی کرنے میں استعمال نہ ہو. یہ ہم دنیا بھر میں پیٹرن دیکھ رہے ہیں. لیکن جہاں تک IMF کا اور امریکہ کا انفلوئنس کا تعلق ہے IMF کے اندر، میرے نزدیک چاہے وہ سعودی عرب ہو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، چین ہو یا امریکہ ہو، جو پاکستان کے 4 بڑے جو ریلیشن شپس ہیں، ان سب کا میرے خیال میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں اسٹیبلٹی لانا سب کے انٹرسٹ میں ہے. کیا امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اب واقعی اقتصادی شعبے کی جانب مرکوز ہو رہی ہے؟ جیسا کہ مختلف حکومتی اہلکار اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے پاکستان ڈیسک کے ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹورو ہائنز سے میں نے یہی جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے اقتصادی تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں. Though our bilateral relationship has many sides to it in terms of the economy. اگرچہ معیشت سے متعلق ہمارے دو طرفہ تعلقات کے کئی پہلو ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ دلچسپ اعداد و شمار اور مثالیں بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر امریکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، جیسا کہ تمام پاکستانی برآمدات کا 20% امریکہ جاتا ہے. میرے اندازے کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں امریکی کمپنیاں پاکستان میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر غور کر رہی ہیں.
تو واضح طور پر انہیں وہاں طلب نظر آ رہی ہے. وہ وہاں کی مارکیٹ میں اور پہلے سے موجود کمپنیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی 80 کمپنیاں ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑے آجر ہیں اور 1,20,000 پاکستانیوں کو ملازمتیں دے رہی ہیں. تو بہت مواقع ہیں. ایک بڑی مارکیٹ ہے. ہم یقینی طور پر پاکستان کی کامیابی چاہتے ہیں اور یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ رہا ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ یو ایس ایڈ کا بھی اس میں کردار ہے. وہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیتے رہے ہیں. ارٹورو سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ سارے تعاون اور مدد کے باوجود امریکہ جیسی بڑی مارکیٹ میں پاکستان کی برآمدات ابھی تک 6-6.5 ارب ڈالر پہ کیوں پھنسی ہوئی ہیں؟ Correct. Well, I would say that it's always a process. یہ درست ہے، لیکن میں یہ کہوں گا یہ ہمیشہ ایک عمل ہوتا ہے اور آپ کو کہیں سے شروع کرنا ہوگا. اور اگر آپ ہمارے دو طرفہ تعلقات کو دیکھیں تو یہ 76 سال پرانے ہیں. اگر آپ 60 کی دہائی میں واپس جائیں تو امریکہ اہم تھا اور اس نے پاکستان کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد صنعتی انقلاب پر کام کرنے کی کوشش کی اور ہم نے ڈیموں میں سرمایہ کاری کی. ہم نے پانی اور توانائی کی مصنوعات اور منصوبوں میں سرمایہ کاری کی. اور اگر آپ آج کل دیکھیں تو ہمیں مختلف چیلنجز درپیش ہیں. ماحولیاتی تبدیلی ہر جگہ ایک حقیقت ہے. یہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے، ہم نے اسے دوسرے ممالک اور یقیناً پاکستان میں دیکھا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کا گرین الائنس فریم ورک ہے. اور گرین الائنس کا فریم ورک ایک ایسی چیز ہے جو دونوں حکومتوں کے ساتھ کام کرے گا اور پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر اقتصادی تعاون کو بہتر بنانے، خوشحالی کو فروغ دینے اور ایسے طریقوں پر غور کرے گا جن سے لوگوں کے لیے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے منصوبوں پر کام ہو سکے. پانی کے نظام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ صوبوں، پنجاب، سندھ میں خاص طور پر وہ خشک سالی سے سخت متاثر ہوئے ہیں. اس لیے پانی کے انتظام میں مدد کرنے کے لیے وہاں لگے منصوبوں نے پیداواری صلاحیت کو 10% سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جس سے کسان کو فائدہ ہوا ہے. تو پھر یہ ایسے مواقع ہیں جہاں دیہی علاقوں اور شہروں دونوں میں ہی ترقی کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. اٹورو ہائن سے میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کہاں تک بڑھ سکتی ہے اور کیا وہ معاشی تعلقات کی موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں. Like any country, there's going to be challenges in terms of trade, in terms of the investment climate. کسی بھی ملک کی طرح تجارت اور سرمایہ کاری کے ماحول کے معاملات میں چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. ہم پاکستان میں جس چیز پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے ان چیلنجوں سے کیسے نمٹتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کامیاب ہو. ہم چاہتے ہیں پاکستان قرض کے اس چکر سے باہر نکل سکے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تجارت اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے قابل ہو. اور آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ اس لحاظ سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر کچھ ایسے شعبے ہیں جن پر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان توجہ دے. ان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ املاک دانش کا تحفظ ہو، رقوم اور سامان کی منتقلی آزادانہ ہو اور معلومات تک رسائی ہو. اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نظام میں شفافیت ہو. اور جب بات ریگولیٹری ماحول اور قانون کی حکمرانی کی ہو تو اس میں مستقل مزاجی ہو. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اور یو ایس الیکشن اسپیشل پہ آج یہ ہمارا پہلا شو تھا جس میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کیسے رہے اور آنورڈز بھی ان جو ٹاپکس پہ بات ہوتی رہے گی. لیکن امریکی الیکشنز میں اور جو اہم مدعے ہیں اور جو اہم ٹاپکس ہیں ان پہ بھی بات ہوگی اور وہ کس طرح سے پوری دنیا اور پاکستان یا اس پورے ریجن کو انفلوئنس کر رہے ہوں گے. گلوبل پالیٹکس کیسے چینج ہوگی اور اہم ایشوز میں خاص طور پہ فارن پالیسی پہ کیا امریکہ کا جو ہے وہ سٹانس رہے گا. آنے والی جو بھی ایڈمنسٹریشن بنتی ہے اس پر بھی ہم آنے والے پروگرامز میں اسپیشلی فوکس کریں گے اور ایک اسپیشل کوریج آپ تک لے کے آ رہے ہوں گے پورے امریکہ سے جس پہ فوکس ہی ہوگا کہ ہم ہر ایک ایریا جو ہے خاص طور پہ آپ کے انٹرسٹ کا اس کو انکلوڈ کر سکیں اپنے پروگرام میں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور خطے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پہ ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.